اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب یہ انشاءاللہ 30ویں پارے کی سورہ نبا شروع کرتے ہیں۔ سورہ مرسلات، سورہ نبا دونوں جوڑے کی شکل میں ہے، اور نبا مینس خبر۔ ٹھیک ہے، چلیں سورت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ پھر ذہن میں لائیں کہ یہ دیکھیں بالکل ابتدائی دور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز ہوتا ہے، جب وہ یہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اس وقت کی جو ہلچل تھی نا، یہ وہ سچویشن ہے۔ اب ہلچل یہ تھی کہ وہ جو مکہ والے تھے، جب ان پر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ایک دن قیامت آئے گی۔ اچھا، ان کے لیے تھا یہ قیامت کیا ہوگی۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہم تو چورا چورا ہو جائیں گے، تو ہم واقعی دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اچھا، پھر ہم نے اپنے عملوں کے حساب بھی دینے ہیں۔ یہ اس وقت تھی جس پر یہ پہلی آیت ہے، کہ پہلی آیت یہ ہے کہ مکہ کی یہ سچویشن تھی کہ ہر دو بندے جو وہاں ملتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، یعنی عقل ہی نہیں مان رہی کہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ اچھا، یہاں سے مر جائیں گے، اچھا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ نئی بات تھی کہ اچھا قیامت تک کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ قیامت کے دن کے بارے میں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی ان آیات پر اور اس پیغام پر، تو اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اب پہلی آیت دیکھیں، اما کس چیز کی بابت، یتساءلون، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، یعنی یہ جو ایسی کیا بات ہے، ایسی کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کہ وہ آپس میں ان کے پاس یہی تھا کہ جو دو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں یہی کہتے تھے کہ یہ آخر کیا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ مکہ کی اس پوری فضا میں یہی موضوع تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے، آخر یہ قیامت کا دن ہے، آخر کیسے سب اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی ہم اس دنیا کے کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ یہ بات ہے کہ وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، پوچھ گچھ وہ آپس میں کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ عن النبأ العظیم، یعنی یہ ایسی خبر ہے، عظیم ہے، یعنی یہ قیامت کا دن، یعنی بہت بڑی خبر ہے یہ۔ الذی، وہ جو، ہم وہ، فیہ جس میں، مختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی اسی بارے میں اگر یہ اختلاف کر رہے ہیں تو وہ تو آ کے رہے گی، وہی تو بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا ان قریب، آپ لوگ پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ان قریب آتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نہیں کہتے کہ دیکھو زندگی کا اتنا وقت گزر گیا، اچھا اتنی زندگی گزر گئی ہے۔ یہ وہی ہے کہ یہ نا تمہیں لگ رہا ہے قیامت دور ہے، ورنہ یہ تو ان قریب ہی ہے۔ تو ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اچھا، اس میں آپ لوگ لکھیں سورہ قاف، اور سورہ قاف نا آپ لوگ خود بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو 26ویں پارے کی جب سورہ قاف شروع ہوتی ہے اس سے آنورڈ آپ دیکھتے جائیں، دیکھیں سورہ واقعہ، سورہ حاقہ، مسلسل آپ دیکھیں نا، تو بیسیکلی یہی والی ہم نے اسی صورتوں پہ پوری پوری پڑھی ہیں کہ قیامت کے حالات۔ یہ جب سورہ قاف جب شروع ہوتی ہے 26ویں پارے کی، تو سورہ قاف کی وہ جو آیت ہے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس دن، یہ سورہ قاف کی جو آیت نمبر 22 ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس دن سے غفلت میں رہا، یعنی اس دن سے غفلت میں رہا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تو تیری نگاہ بہت تیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو انقریب کا مطلب ہے کہ یہ جیسے ہی موت آئے گی اسی وقت، یہ حقائق ہی تو ہے، یہ جو ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، دیکھیں نا، ہم نے پڑھا نا کرامن کاتبین میں، اچھا اعمال بھی لکھا جا رہا ہے۔ اب سورہ کہف تو آپ لوگ ہر جمعے پڑھتے ہیں نا، سورہ کہف میں وہ جو آیت ہے کہ وہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے نہ چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی سے بڑی بات چھوڑی، تو یہ سارے کیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب جیسے ہی دیکھیں موت کا وقت آئے گا یہی حقائق ہیں جو کھول دیے جائیں گے۔ اب وہی جو قیامت کا دن کیسا ہے، وہ اس دن نگاہ بڑی تیز ہوگی، اس دن یہ فرشتے بھی دکھا دیے جائیں گے، اس میں ہمارا ساتھی شیطان بھی دکھا دیا جائے گا، لیکن ابھی پورا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ ایمان بالغیب پر، ٹھیک ہے نا۔ تو ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔
سورہ قاف کی آیت نمبر 22 لکھ لیں آپ لوگ. ثم پھر کلا ہرگز نہیں سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. اچھا اس سے ان قریب کا معاملہ پھر دیکھیں قبر کا معاملہ ہے. یعنی قیامت تو اللہ کے حکم سے آنی ہے، قبر تو ہر ایک کا ہے. آخرت کی عالم برزخ کی جو پہلی منزل ہے وہ تو ہے ہی قبر. پھر قبر میں جاتے ہی آپ دیکھیں فرشتے ان کا آنا، سوال جواب کا ہونا. پھر جیسے جیسے آپ لوگ سورہ فجر پڑھیں گے، سورہ مطففین پڑھیں گے تو وہ کیسے روحیں جاتی ہیں، پھر ان روحوں کو دوبارہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب واپس جاؤ. یہ دیکھیں یہ اب کیا ہے، وہ حقائق کھل گئے نا. جو آنکھ کا پردہ یہاں ہے اس وقت جو امتحان ہے یہ پردہ ہی تو ہے کہ ابھی وہ ایمان بالغیب چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان قریب کون سا ہے؟ 5ویں آیت والا ان قریب جو ہے یہ قبر کا معاملہ ہے کہ قبر تو بالکل ایسے ہی ہے. وہ اب وہ دیکھیں نا کہ ابو جہل ابو لہب ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، قبر میں تو جاتے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کی حقیقت تھی کیا. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 6 دیکھیں. علم کیا نہیں، نجعلی ہم نے بنائے، اردا زمین کو، مہادا بچھونا، والجبالا اور پہاڑوں کو، اوتادا مخیں بنایا. ٹھیک ہے نا. زمین کے بیلنس رکھنے کے لیے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا نومکم سباتا تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا لیلا رات کو لباسن لباس بنایا. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا نہارا دن کو معاش. ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہی والی بات، رہبانیت نہیں الاؤڈ ہے، دن بنایا گیا ہے معاش کی جدوجہد کے لیے. وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنائے فوقکم تمہارے اوپر سبعا شدادا 7 مضبوط آسمان. یہ بھی آ جاتے متشابہات ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں اوپر تلے 7 آسمان ہیں اور مضبوط شدادا. وجعلنا اور ہم نے بنایا سراجن ایک چراغ، وہاجا بہت روشن اور گرم. ٹھیک ہے نا. سورج یعنی آیت نمبر 13 یعنی سورج. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا من المعصرات بھرے بادلوں میں سے، ماء پانی، ثجاجا خوب برسنے والا. ٹھیک ہے نا. یہی جو پانی سے بھرے ہوئے پھر بادل ہوتے ہیں جو برستے ہیں. پھر آیت نمبر 15 لنخرج تاکہ ہم نکالیں بھی اس کے ذریعے سے حبن دانا، ونباتا اور سبزہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو کسان ہے وہ بھی تو دیکھیں نا، وہ محنت کرتا ہے، وہ زمین نرم کرتا ہے، پھر اس میں دانا ڈالتا ہے، پھر تو آگے وہ بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ کب بارش ہوگی. تو پھر کیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے دانا، غلہ اور سبزہ. وجنات الفافا اور باغات گھنے. ان بلا شبہ یوم الفصل فیصلے کا دن کان ہے میقاتا وقت مقرر پر. یعنی اب آپ دیکھیں مسلسل جو آیات ہم پڑھ رہے تھے اس میں ہر آیت میں آپ نے اور میں نے کیا دیکھا، زمین ہمارے فائدے کے لیے، پہاڑ ہمارے فائدے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑے بھی بنائے، پھر نیند بنائی. اب نعمتیں دیکھتے جائیں ان آیات میں کتنا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے. تم نیند بھی پوری کرو، تم آرام بھی کرو، تم دن میں بھی پھر معاش کی جدوجہد کرو. پھر کیا ہے، پھر سورج بھی بنایا. یعنی سورج سے کتنا فائدہ ہے. دیکھیں فصلوں کا پوری جو کھیتی ہے وہ سورج کی گرمائش سے نکلتی سے پھر دیکھیں اگتی ہے. یعنی یہ سارا انسان فائدہ، یہ سب دیکھیں سارے عناصر فطرت کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ان سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے. اسی لیے ان تمام نعمتوں کے بعد 17 آیت میں یہ کہا گیا کہ پھر بلا شبہ ایک ہے فیصلے کا دن، کانا میقاتا وقت مقرر پر. تو 17 آیت اس لیے بہت اہم ہے کہ جب تمہیں اسی لیے نہیں بھیجا تھا کہ اس نعمتوں کے دسترخوان میں بس تم لوٹتے رہو، بلکہ یہ تمہیں ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. جہاں تمہارے آرام کا اتنا خیال رکھا گیا تھا وہاں تم پہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی تھی، وہاں تمہیں علم بھی دیا گیا تھا، وہاں ہمیں خلافت بھی زمین کی دی گئی تھی، یہاں ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق فرما برداری میں زندگی گزارنی تھی. تو ٹھیک ہے، جب تمہیں اتنی نعمتیں دی گئی تھی تو تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم بیکار پیدا ہوئے، یا تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم صرف یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ بلکہ ان تمام نعمتوں کا حساب ہوگا. اور آپ دیکھیں ہم وہاں پر میں کیسے دیں گے ان نعمتوں کا حساب؟ جب ہم قرآن پڑھ لیں گے. قرآن دیکھیں اب مال نعمت ہے اس کو کیسے کرنا ہے. اچھا اولاد تو بہت ہی بڑی نعمت ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. تو اولاد تو پورا امتحان ہے ہمارے لیے کہ وہ اولاد ہی ہے جو صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے. وہی اولاد ہے، وہی اس کے لیے اتنی محنت کریں تو وہاں آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہے. وہی مال ہے. اب یہ نعمتیں ہیں نا، یہ ساری نعمتوں کو کاؤنٹ کرتے جائیں. ان نعمتوں کو کیسے مینیج کرنا ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اسلام ان کو اعتدال کے لیول پہ لے آتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں، ان کو اب یہ اولاد ہے، اس کو ہمارا کیا بنا کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں. ٹھیک ہے نا. ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں
کہ وہ اللہ نے اولاد دی اسی لیے ہے کہ یہ اس کو اللہ کے سامنے پھر ہم پیش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. تو یہ تمام نعمتوں کے بعد 17 آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ اس انسان کو جتنا نعمتیں دی گئی ہیں تو اس کا حساب بھی لازم ہے. اس پہ ذمہ داریاں بھی بہت تھیں اور اس نے اپنی ذمہ داری کا ہم اس سے حساب لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جتنی نعمتیں ہم نے دی ہیں تو ٹھیک ہے, اس کا پھر ایک دن فیصلے کا مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس کا تم نے حساب بھی دینا ہے. آیت نمبر 18, یوما جس دن ینفخو پھونک ماری جائے گی, فی الصور سور میں, فتأتون افواجا اور تم آؤ گے فوج در فوج آؤ گے. یہ آپ لوگ لکھ لیں, یہ کیفیت آپ لوگ سورہ معارج میں پڑھ کے آئے ہیں, سورہ معارج 43. آیت نمبر 18 پڑھی نا میں نے ابھی, اس میں سورہ معارج 43 کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ وہ دن جس دن وہ نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسا کہ نشان زدہ اہداف کی طرف بھاگے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے, یہ کیفیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ واللہ عالم کے دیکھیں اس وقت ہر کوئی اٹھے گا اور ایسے جیسے کہ ایک نشان جگہ ہے, ایک فکس ہے, وہیں اسی کی طرف سب بھاگیں گے. تو یہ سورہ معارج 43 میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر دیکھیں, وہ فتحت, پھر کیا ہے, کھول دیا جائے گا, سماؤ آسمان کھولا جائے گا, فکانت تو وہ ہو جائیں گے, اب وابا وہ دروازے بن جائیں گے. یعنی دیکھیں ہمیں یہ آیت متشابہات سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ اوپر پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ 7 ہیں, کہ تہ برتہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط قسم کے 7 آسمان بنائے ہیں. پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ آخرت کے دن وہ جو 7 آسمان ہیں وہ ہو جائیں گے دروازے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ اعراف, بلکہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ اعراف کی آیت نمبر 40, یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں. دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 40 کا جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے عمل یہاں کیے ہیں تو حساب کتاب بھی اسی زمین پر ہی ہونا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں نا تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا. یہ ہے آیت نمبر 40 کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا, ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے, نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں. ٹھیک ہے نا, یعنی جنت جیسے اوپر کی طرف ہے, یہ زمین ہے اور یہاں حساب کتاب ہوگا, اور جو اوپر چڑھیں گے وہ جنتی ہوں گے اور جو مجرم ہوں گے وہ اسی زمین پہ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے, نہ داخل ہوں گے جنت میں یہ مجرم, یہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو. تو یہ آیت نمبر 40 کا جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جب یہ جنتی ان کے فیصلے ہو جائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے ان دروازوں کی طرف, کیونکہ یہ 7 دروازے یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ آسمان جو ہے وہ دروازوں کی شکل میں بن جائیں گے. تو وہاں پر ہے آیت نمبر 40 میں سورہ اعراف میں کہ وہ جو ہیں وہ کافروں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے, وہ جنتیوں کے لیے ہوں گے. کافروں کی پھر جو قید خانہ بنے گا یہ زمین ہی بنے گی. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 20 دیکھیں, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور چلائے جائیں گے پہاڑ, فَكَانَتْ سَرَابًا تو وہ ہو جائیں گے سراب جیسے, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ اور بے شک جہنم ہے کیسی, مرصادہ وہ تو گھات لگائے بیٹھی ہے. یعنی یہ جو جہنم ہے یہ تو اپنے مجرم جو اتنے اس وقت مجرم انسان ہیں ان کی صورت میں اپنے ایندھن کا انتظار کر رہی ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. لَابِثِينَ وہ ٹھہریں گے فیہا اس میں, احقابا مدتوں یعنی لمبی مدت وہ اس میں گزاریں گے. لا یذوقون نہیں وہ چکھیں گے, فیہا اس میں, بردوں ولا شرابا نہ ٹھنڈک نہ کوئی مشروب, الا حمیما وغساقا بلکہ کیا ہوگا, کھولتا ہوا پانی ہوگا اور بہتی پیپ ہوگی. آپ فوراً کہیں اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. جزاء وفاقا اور جزا دیے جائیں گے, جزا پوری یعنی وہ جو ہمارے عمل ہیں اس کا پورا حساب دیا جائے گا. انہم بلا شبہ وہ کانو تھے, لا یرجون حسابا نہیں امید رکھتے تھے حساب کتاب کی, یعنی ان کو ڈرایا جاتا تھا تو انہوں نے کیا سوچ لیا تھا کہ نہیں آئے گا یہ فیصلے کا دن. آیت نمبر 28 دیکھیں, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو بہت جھٹلانا. وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز, أَحْصَيْنَاهُ ہم نے ضبط کر رکھا ہے اس کو, کتاب میں. ٹھیک ہے نا, یہ اعمال نامے جو تیار ہو رہے ہیں. فَذُوقُوا لہٰذا کہا جائے گا تم چکھو, فَلَن نَزِيدَكُمْ پر ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تمہیں, إِلَّا عَذَابًا مگر عذاب ہی میں. ٹھیک ہے نا, یعنی دیکھیں نا وہ جو آتی نہیں آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا کہ ہم اپنے نفس پہ
خود ظلم کرتے ہیں، یہ انسان خود ظلم کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ پھر یہاں پر تو رحمانیت ہے، یہاں تو گناہ کے بعد ہمیں اگلا دن پھر دیا جاتا ہے، پھر اگلا دن دیا جاتا ہے کہ ابھی مہلت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی توبہ کر لو، لیکن وہاں کیا ہوگا، وہاں پھر ہمارا چیخنا چلانا کام نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ تو پھر اس دن تو پھر فیصلے کا دن ہے نا، ابھی ہے دارالامتحان دنیا۔ اچھا، اس کے بعد 30 کے بعد جو آئے تھے وہ پھر اہل جنت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان للمتقین مفازا، بلا شبہ جو متقی لوگ ہیں وہ متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق و عنابا، ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ابری ہوئی چھاتیوں والی ہم عمر بیویاں ہیں، وکأسا دہاقا، اور شراب کے جام چھلکتے ہوئے ہیں، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغوا ولا کذابا، نہ کوئی لغو بات نہ کوئی جھوٹی بات، ٹھیک ہے نا۔ جزاءن، جزا دیے جائیں گے، جزا من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، یہ عطیہ یعنی کافی ہو جائے گا، اب یہ کیوں جزا دیے جائیں گے، یہ کیا انعامات ہیں، یہ وہی صبر، وہی محنت، وہی مشقت، وہی قربانی، اس کا صلہ ہے۔ رب السماواتی، وہ جو رب ہے آسمانوں کا، والارضی، اور زمین کا، وما بینہما الرحمانی، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، منہ خطابہ، اس سے بات کرنے کا۔ آیت نمبر 38، یوم یقوم الروح، اس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، یہ روح القدس، روح لیکن اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، والملائکۃ صفا، اور سب فرشتے بھی ہوں گے صف بصف، لا یتکلمون، اور نہیں وہ کلام کر سکیں گے، الا مگر من، وہی، آزینہ، جس کو اجازت دی جائے گی، جس کو اجازت دیا جائے گا، لہو، اس کو، رحمانو، رحمان جس کو اجازت دے گا صرف وہ بات کرے گا، وقال صوابا، اور وہ کہے گا درست بات۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے پھر دن ہے جو برحق ہے، جس کا یعنی تمہیں بار بار وارن کیا جا رہا ہے، جو تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، وہ یہ والا دن ہے۔ 38 جو آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہے حق کا دن، آیت نمبر 39، سوری، ذالک یوم الحق، کہ پھر یہ دن ہے برحق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ذہن میں آپ لوگ لائیں، سورہ واقعہ، سورہ حاقہ، یہ ساری اسی پہ ہی ہیں۔ فمن شاء اتخذ، چنانچہ جو چاہے گا وہ پکڑے گا، الی ربہ مآبا، اپنے رب کی طرف ٹھکانا، یعنی 39 آیت کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ دن حق ہے، پھر جو چاہے گا اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانا بنا لے گا۔ انا، بلا شبہ ہم نے، انذرناکم، ڈرا دیا تھا، ڈرا دیا ہے تمہیں، عذاباً قریبا، اس قریب کے عذاب سے، یوم، اس دن، ینظرو، دیکھے گا، مرء، انسان، ما قدمت، جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے، یداہو، اس کے دونوں ہاتھوں نے، اچھا، ویقولو، اور وہ کہے گا، کافر، کافر، یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہے گا۔ اچھا، اے کاش میں مٹی ہوتا کا آپ لوگ تھوڑا سا تفسیر دیکھ لیں جو بتائی گئی ہے یہاں پر بیان القرآن میں، کہ روایات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی حیوانات کے درمیان میں بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بھی بے سینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا اس کو۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، یعنی وہ ان کے بدلے کے بعد ان کو کہا جائے گا، حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی یہی آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ بھی حیوان ہوتے تو وہ آج مٹی بن جاتے۔ اور یہ یہاں پہ پھر ذہن میں رکھ لیں، یہ حدیث انہوں نے بتائی ہے سنن ترمذی کی، کہ قبر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہر انسان اس باغیچے یا گھڑوں، یہ جو گڑھا ہے یا تو پھر اپنے اعمال یہاں سے ہم لے کے جائیں گے تو وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے یا پھر ایک گڑھا ہوگا، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، کیونکہ یار ہے نا کہ انسان اس دن دیکھ لے گا کہ جو کچھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھجوایا ہوگا۔ چلیں یہاں یہ صورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔